اور دوسرا حکم صلاۃ، نماز کے ذریعے تم صبر کرو، یعنی نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تحفہ عطا فرمائی ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ گفٹ ہے، بڑا خوبصورت گفٹ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی ایسا امر پیش آ جائے تو فوراً میری طرف متوجہ ہو جایا کرو، نماز پڑھنے لگ جایا کرو اور مجھ سے مدد طلب کیا کرو۔ اور نماز، یہ فرمایا کہ اسلام کے کاموں میں سے سب سے اہم کام ہے، دین کا سب سے اہم جز ہے نماز۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہے نا دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ وہ واقعی کافر ہو جاتا ہے، لیکن احناف جو ہے نا ہمارے حنفی وہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کی باؤنڈری تک پہنچ جاتا ہے، کفر کی باؤنڈری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ نماز چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے، نماز تو ایسا فریضہ ہے کہ کسی حالت میں کسی پر معاف نہیں، الا یہ کہ وہ بے ہوش ہو تو بے ہوش پر وقتی طور پر معاف ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں پھر بھی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو نماز پڑھا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا حزبہ امر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل اہم کوئی معاملہ پیش آتا تو فرمایا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اگر جو ہے نا سرخ آندھی چل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر کوئی مصیبت سنتے کہ کہیں سے جو ہے نا میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، میری جو ہے نا امت کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین دو جو ہے نا ہمیں اصول بتلائے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے صبر کرو، اور اسی طرح نماز جو ہے نا نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو گویا کہ دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں تعلیم دی گئی ہیں، فرمایا صبر اور نماز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق